وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون عزیز سامعین و سامعات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے چاہنے والوں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر یہ ہے کہ ہر آنے والا دن دنیا کی زندگی سے تمہیں دور لے کے جانا ہے اور آخرت کے قریب لے کے جانا ہے آپ کے نام اور آخرت کی تیاری کرنے والوں مبارک ہو تمہیں تمہارا ہر دن تمہیں اس آخرت کے قریب لے کے جانا ہے جس میں تم تیاری کر رہے ہو پیدا ہونے والے بچے کی انتہائی کو سوچنے جانا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آنکھوں سے دیکھ کے بھی یقین نہیں آتا ہے یہی رمضان المبارک جس کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہم آپس میں بات کر رہے تھے جس کی تیاری کی بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک آئے گا تو ہم یہ کرنا ہے اب وہی مہمان وہی ممبر وہی لوگ وہی باتیں کرنے والے وقت بدل گیا اب عنوان یہ ہے کہ آخری موقع ہے لوگ فائدہ اٹھاؤ کبھی دفعہ پتہ نہیں زندگی جائے گا یا نہیں جائے گا یعنی بالکل ہر شخص کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ جو نعمت آئی تھی وہ اب جانے والی ہے اور عزیز ساتھیوں دنیا کی کوئی طاقت کسی قسم کے اسباب علم تقوی دعا ساری دنیا کے اسباب اللہ کے حضور جمع کر دی جائیں کوئی شخص کوئی طاقت کوئی دعا اس جانے والی نعمت کو واپس نہیں لا سکتا اور سنت اللہ اصل میں میرے رب نے کہا ہے لوگوں یہ اللہ کی سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا آپ دیکھو گے اللہ کی جو سنتیں ہیں نا جو اس کے طریقے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں جس کی موت کا وقت قریب ہے اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہونا اللہ رب العزت نے موت کا فرشتہ بھیجا فرشتے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دار ہو گیا چلو آپ کو مہلت دیتے مہلت نکلی
نکلنے والا اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور یہ چلا جا رہا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندگی آئی ہے اور اس زندگی میں چلے جانا ہے اور کوئی اس زندگی کو روک نہیں سکتا۔ اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے جانے کا غم تھوڑا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ نہ جانے زندگی کا اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اس بات۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں لوگوں تمہارے لیے نشانیاں آسمان میں، زمین میں، اس آفاق میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جان میں بڑی نشانیاں چھپی ہیں، اندھیروں میں دیکھتے نہیں۔ ایک دن ایسا گزرا رمضان المبارک کا ایام میں سے ایک خبر پہنچی کہ ہمارے اسلامی امور کے وزیر مفتی عبدالشکور صاحب ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ دوسری خبر پہنچی ایک نوجوان افطاریہ کراتے ہوئے پتہ چلا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ تیسری خبر پہنچی آج رات تک میرے قرآن تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے انتہائی ذاتی جاننے والے قرآن پاک کی طرف میرے میں جاتے ہوئے حادثہ ہوا، فوت ہو گیا۔ چوتھی خبر پہنچی ایک مسجد میں ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، پتہ چلا ایک بچہ جس نے 10-12 بار یاد کیے ہوئے تھے آج نہانے کے لیے ٹوئل پہ گیا اور فوت ہو گیا۔ اللہ کے بندو، کیا ہمارے لیے اس میں پیغام نہیں ہے؟ آپ کے میرے ساتھ روزے رکھنے والے لوگ، ان کی زندگیوں میں اسی طرح رمضان آیا۔ ابھی یہ بات نہیں ہے کہ رمضان سے کس کے گناہ معاف ہوئے اور کس کے نہیں ہوئے، کون جنتی بن کے نکلا اور کسی نے اللہ کا فضل مزید بڑھا دیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ابھی تو یہ بات ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو نعمت آئی تھی وہ جا رہی ہے اور پتہ نہیں زندگی میں پھر آئے تھی آئے گئے، اور بڑے دکھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ہم سارے لوگ اس طرح موت کے بارے میں سنتے ہیں، اگر کتنا بھی کسی کو یقین آ جائے، کتنا یقین آئے گا، اس جتنا یقین تو نہیں آ سکتا کہ جس کے اوپر خود موت آ جائے۔ ماں کی کہتی ہے ہم نے موت کے بارے میں سنا، پڑھا، لکھا، نبی کے ساتھ زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لوگوں مجھے اس دن موت کی سختی کے بارے میں یقین آیا جس دن میرے محمد کا آخری دن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے آقا بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، وہ ذات جو اللہ کے بعد زمین پر سب سے بزرگ ترین ذات ہے، جو نبیوں کا امام ہے اور جس کی فضیلتیں اتنی کہ بیان کرنے کرتے زبانیں تھک رہے ہیں، مکمل ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ ذات اپنے ہاتھ پانی میں ڈبو کے بار بار اپنے چہرے پر لگا رہی ہے۔ مجھے اس دن زندگی میں یقین آیا کہ واقعی، اور زبان اقدس سے فرما رہے ہیں الا ان للموت سکرات، لوگوں بہت بڑی سختی ہے۔ ایسی شخصیت کی بات بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں جن کے سارے گناہ میرے رب نے معاف کر دیے، گناہوں کا تصور نہیں ہے، جو توبہ استغفار اس لیے کرتے ہیں تاکہ درجات بلند ہو جائے، گناہ تو ہے نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے۔ وما ينطق عن الهوى، ایسی ذات جو اپنی بولی نہیں بولتی، اللہ کی بولی بولتی ہے، جن کی اپنی کوئی بات ہی کوئی نہیں، جن کی حدیث کی اللہ کی بات ہے اور جن کی زبان سے نکلنے والا قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، ان کے بارے میں ماں جی کہتی ہے مجھے اس دن یقین آیا کہ واقعی موت کوئی بڑی حقیقت والی چیز ہے۔ آپ کی اور میری زندگی کے اگلے رمضان میں ایک ہی چیز ایسی ہے جو جدائی لاوے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سانسیں ساتھ نہ رہیں اور ہم زندگی سے چل نہ سکیں۔ یہ تو ہے۔ تو بھائی
توبہ و استغفار کا یہی مقصد تھا کہ بندوں کی اللہ سے صلح ہو جائے. یار یہ واقعات کے معنی رکھتے ہیں. اس واقعے کی سند مجھے معلوم نہیں، لیکن مسلم لوگ بیان کر کے اس میں سے نصیحت بہت زیادہ کہنے لگے نا. ایک بابا جی کھڑے بازار میں، لوگ ان کو بلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. پوچھا کیا کرتے ہو بابا جی؟ بولے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح ہو جائے. اللہ تعالی لوگ چھوڑ نہیں رہے تم کو. وقت گزرتا گیا، بابا جی قبرستان نظر آنے لگے. ضرورات کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر وہی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح ہو جائے. کہا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے بازار میں لوگ نہیں مانتے تھے، آج قبرستان میں ان کا رب نہیں مانتا کیونکہ ان کی مہلت ختم ہو چکی ہے. عزیز ساتھیو، چند سانسیں یار. اور میں کہتا ہوں بھائی، رمضان آپ ہم سے جا رہے ہیں، وہ بابرکت گھڑیاں ہم سے جا رہی ہیں، روزے کی نعمت ہم سے جا رہی ہے، قیام اللیل، تہجد، لیلۃ القدر، توبہ و استغفار کی یہ نعمتیں جا رہی ہیں. لیکن ایک نعمت جس کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کا مقام ملا، وہ نعمت تو ہم سب کے پاس موجود ہے نا. کون سی بات؟ اللہ کا قرآن. چلو اس جدائی کے کام میں یہی عہد وفا کر رہے ہیں کہ جو نعمت ہے یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا نا، یہ قرآن تو اس کو خود جنت میں جانے کے قابل بنا گا. اور یہ تو صحیح آج جس کی چند آیتیں پڑھ کر کے سورۃ سجدہ 21ویں پارے میں یہ آیتیں جا کے آپ گھر پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب ہم سے بات کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ انسان تیرا انداز صحیح نہیں ہے جینے کا. جو تو سوچ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. جیسے ہمیں دکان کا شٹر پھینک کے دکان بند کر دو نا، تمہاری کہانی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی. یتوفاکم، تمہیں فوت کر دے گا اللہ کے حکم سے ملک الموت الذی وکل بکم، جو موت کا فرشتہ ہم نے تمہارے پر لگایا ہے. اور سنو، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان فرشتوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے نافرمانی کرے. انسانیت نے ہم نے اختیار دیا اور اللہ کے لیے ہوئے اختیار میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ بڑا طاقتور ہے. کیا سمجھ ہمارے کل ملک کا بھیک میں دیا ہوا اختیار اللہ
حاضر کر دے گا، تم مردے بن جاؤ گے، چلتا پھرتا انسان میت کے نام لگ جائے گا، اس کا نسب، اس کا تعلق، اس کی مال اولاد سب وراثت میں تبدیل ہو جائیں گے، سب تعلق ختم ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیے یہ اولاد ہے سب کی، شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے 6-7 فٹ زمین کے اوپر کھڑے ہیں، شاید جتنے 10-15 فٹ زمین کے اندر بھی ہے، شاید تو بہت مضبوط ہے، شاید یہاں سے جانا نہیں، سب جھوٹ ہے۔ قرآن سے تو پوچھو، حقیقت یہی ہے، ایک لمحے کی خبر ہے، سب کہانیاں خبر ہے۔ اب بھائی موت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ اگلا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جمعہ پڑھنے والوں، جمعہ پڑھانے والوں، کاش کہ کبھی آپ دیکھیں، حالانکہ دیکھ نہیں سکتے، کاش کہ کبھی آپ دیکھیں، کیا دیکھیں کہ میدان محشر لگا ہوگا اور مجرم بندے گردن جھکا کے کھڑے، ہم میں سے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہا کہ دیکھ تو کوئی نہیں سکتے، پھر یقین کر لو کہ خالق کائنات میں سے حق و سچ بات ہے۔ بھائی وہ تمہاری اصلاح کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کاش کے ذریعے تمہارے دل میں یقین پیدا ہو کہ ایسا منظر ضرور ہے۔ اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم، میں رمضان کی نسبت سے اس کا ترجمہ کر دوں، رمضان کا مجرم وہ ہے جو اس پورے مہینے میں اپنے گناہ معاف نہیں کرتا، انتہائی خبیث ترین انسان ہے، اللہ کا غضب اور اس کا غصہ اس پر کہ اس کو ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، اللہ سے معافی کے لیے 1 سیکنڈ کافی ہوتا ہے۔ میرے رب نے اس کو سیکنڈ نہیں، گھنٹہ نہیں، دن نہیں، ہفتہ نہیں، پورا مہینہ دیا تھا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ کے میرے قریب آ جائے، اپنے سارے عیب میرے حضور پیش کر کے ہاتھ کھڑے کرنے کے مالک اور میرے پاس اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہ کی آپ نے ہم توبہ کے لیے آیا کرو، آج کھڑنے کے لیے نہیں، آج جھکنے کے لیے آیا کرو، آج منہ موڑنے کے لیے نہیں، آج اس منہ پہ لگی آنکھوں سے آنسو گرانے کے لیے آیا کرو۔ یہ مجرم ہے رمضان کا۔ بھائی کہیں تو بات کرنا بھول نہ جاؤں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میرے پاس، پھر آپ سب کے پاس بھی موقع ہے۔ اگر کوئی یہ صلح صفائی نہیں کر سکا، اگر کسی کے ذہن پہ، کسی کے دل میں ایسی حقیقت نہیں آئی کہ جس حقیقت سے اس کو یقین ہو اس جمعے میں اس یقین کی حالت میں بیٹھا ہو کہ میرے رب نے میرے گناہ معاف کر دیے، یقین ہوتا ہے مومن کو۔ سورۃ الحاقہ دیکھیے نا، بات لمبی ہو جائے گی اگر مثال دینے لگے۔ مومن بندہ جنت میں کھڑا ہو کے کہے گا، لوگوں میں جنت میں اس لیے آ گیا ہوں، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ بیٹھے جس شخص کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے حضور بڑے درجے کی جنت کی جنت آئی، جس کو یقین ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا، اللہ کو سب پتا تھا جب میں کب کب جب میری چیخیں نکل رہی تھی، اللہ لوگ نہیں سن رہے تھے، تو سن رہا تھا اور تجھے سنانا مقصود ہے، اس کو یقین ہے کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یہ مجرم نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے مجرم ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان سے شامل ہوں، اس میں خطبہ دینے والے بھی مجرم ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی مجرم، پڑھانے والے بھی مجرم۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے موقع دیا تھا، موقع ہی ایسا تھا، کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کرتا اس کے سارے گناہ معاف ہوتے، موقع ہی ایسا۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، لوگوں کاش کہ کبھی آپ دیکھو، بھائی میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، اب میں کیسے اس کا ترجمہ کروں کہ وَلَوْ تَرَىٰ کا کیا بتاؤں لوگوں آپ کو؟ کاش کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو مجرم بندے اللہ کے حضور گردن جھکا کے کھڑے، ان کی ہمت نہیں پا رہی ہوگی اپنے کالے اور سیاہ اعمال کی بنیاد پر حساب اٹھائیں،
آنے والا، جس پہ اللہ خوش ہے، جس پر رب نے اپنا دیدار کروانا ہے، جو جنت الفردوس میں جائے گا، جس کی انبیاء سفارش کریں گے، اور یہ وہ ہے جس کو خود یقین ہو گیا کہ ہمیں بھی جنت میں جانا ہے۔ جنتی کو یقین ہو جائے گا، آخر میں جنتی کو یقین ہو جائے گا کہ لگتا ہے کہ ہماری جنت پکی ہوگی، یہ یقین ہوگا۔ فرمایا کہ جنتی بندہ بھلا کیا کہے گا، ہائے کاش تھوڑی سی چھوٹی ہو۔ ذرا فکر کریں ان باتوں کو اپنی زندگی کو، ذرا لگائیں تو صحیح اپنی باتوں میں حدیثوں کو، ہائے کاش تھوڑی سی نیکی ہوتی۔ اور ایک آیت میں فرمایا موت کے وقت موت کا فرشتہ کسی کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں عمل صالحہ اپنے بڑے اچھے اچھے کام کروں گا۔ قرآن کہتا ہے اگر اس موقع میں اس کو چھٹی دیں گے تو پوری زمین کے جتنے خزانوں کا یہ مالک تھا سب صدقہ کر دے گا۔ اتنی نفرت نہیں ہے۔ اچھا موت کے وقت تجھے بڑا یقین ہے، اب پتہ ہے کہ یہ مانگنے والی رہنا، اب جب زندگی میں تجھے تیرا رب قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ تجھ سے چھن جانا ہے، یہ دن تجھ سے آنا ہے، پھر تجھے یقین کیوں نہیں ہوگا؟ یہی مجرم کی شامل ہے۔ مومن کو یقین ہوتا ہے، مومن کی بات چیخیں نکل جائے اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے حضور کھڑے ہیں مجرم بن کے، چہرے اٹھاتے نہیں، ربنا کہتے ہیں میرے رب اب سبنا۔ اللہ جی جو دنیا میں باتیں سنتے تھے نا، آپ اور ہم اب سن رہے ہیں، کہے گا یا اللہ آج سنانے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سب کچھ۔ اب بتائیے قرآن ہماری خوش نصیبی نہیں کہ وہ منظرنامہ جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بندہ مانے گا، ہم اس کتاب اللہ سے پڑھ کے اس زمین میں یقین کی حالت میں بیٹھے کہ ایسا منظرنامہ ضرور ہے۔ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انا مؤمنون، اب کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں یقین آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بندے تجھے بڑا نیک یقین ہے۔ اب تو فائدہ نہیں اس یقین کا، یقین تو وہ تھا جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یقین تو وہ تھا آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ، جب تو نے زمین میں کہا تھا میں اللہ پہ ایمان لایا۔ بتاؤ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر کیوں یقین؟ کسی چیز کا نام تو یقین ہے۔ او بھائی آنکھوں سے دیکھ کے ماننا کیا ماننا؟ یہی تو یقین بالغیب ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے اس پہ پورا یقین ہے، نبی محمد کو دیکھا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا یقین ہے، کتاب اللہ پہ یقین، جنت پہ یقین، جہنم پہ یقین، ایک ایک آیت پہ یقین، ایک ایک حدیث پہ یقین۔ اب جس کے دل میں دل دیکھے غیب کی شکل میں یقین زندہ ہے، یہ یقین اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جس کو یہاں غیب میں یقین نہیں آیا وہ آنکھوں سے دیکھ کے یقین کرے گا، اور اللہ کے حضور ایسا یقین قابل قبول کوئی نہیں۔ عزیز ساتھی میری گزارش ہے آپ سے، ہم سب اللہ کے یقین کامل ہیں، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ کریں۔ آپ مان جائیں، یار ہمیں مان جانا چاہیے، یہ اصل حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی اللہ کے خوف میں رہے اور آخرت میں بھی اللہ کا خوف رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کا میں اللہ کا خوف ہے نا، آخرت میں میرا رب اس کو بے خوف کر دے گا، مزے کر دے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ یقین جس نے دنیا میں کرنا ہے اس کو آخرت میں پچھتانے والا یقین نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں یقین کر رہے ہیں، جس طرح آپ کو یقین ہے آج کا سورج غروب ہوتا رمضان المبارک ختم کر کے شوال شروع کر دے گا، اسی طرح مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ ایک ایک سانس آخری سانس ہے، ایک تابی کے پاس
ایک بندہ آیا کہنے لگا آج ظہر کی نماز میرے پاس پڑھنا، کام ہے آپ سے؟ بولا اگر ظہر پڑھو گا نا آپ کے پاس، عصر کی نہیں پڑھوں گا۔ یہ اس بات اگر ظہر کی نماز آپ کے پاس پڑھوں گا تو عصر کی نہیں پڑھوں گا۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یا اللہ ہمیں ایسی امیدوں سے بچا، اس بندے کو یقین ہے کہ یہ اثر پڑھ سکے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے واقعہ پڑھ کے مجھے ہوش ہو کے کہیں اتنا یقین، ہم بھی حدیثیں ایسے یہاں کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے یہ حلق سے نیچے دل میں یقین کی شکل میں اترتی نہیں آئے، اگر یہ اتر جائے ہمارا عمل بتائے اس کو آخرت میں یقین ہے، اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کوئی نہیں، یہاں سے چلے جانا ہے، جیسے رمضان آخری ہے، ہر سانس آخری ہے، جیسے رمضان آخری ہے، کیوں نہ پھر اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لیں، اگر رہ بھی ہے، اگر نہیں تو پھر مزید کر لیں تاکہ وہ زندگی میں اگلا رمضان بھی دے دے، پھر مزید کر لیں تاکہ وہ خوش ہو کے جنت دے دے، پھر مزید کر لیں جنت الفردوس دے دے، پھر مزید کر لیں اپنا دیدار کرائے۔ مومن کی منزلیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، ایک سے بڑھ کے ایک منزل۔ اب یہ مجھے بندے کہہ رہے ہیں انا مؤمنون ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، اب ہماری گزارش ہے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دو، بتاؤ چھٹی ملے گی؟ بھائی چھٹی کوئی نہیں، چھٹی کوئی نہیں، یہی خوف دل میں پیدا کر دے کہ چھٹی کوئی نہیں ملی، جس پہ آیا وقت وہ اگلے سفر پہ جائے گا، پچھلا سفر ختم۔ فرجعنا ہمیں واپس لوٹا دے۔ حدیث ساتھی بندو اگر وہ واپس جانے کی چھٹی مانگ رہا ہے تو کیا کرے گا دنیا میں؟ کیوں مانگتا ہے واپس جانا؟ اللہ کے حضور کہتا ہے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، دل نے یقین کر لیا، اب ایک ہی گزارش ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں۔ کیوں؟ سوچو نعمل صالحا، کہتا ہے یا اللہ دنیا میں چلا جاؤں گا تو اچھے اچھے کام کروں، تو اب آپ اور میں ہم ساری دنیا میں ہی ہیں، کرو جتنے مرضی اچھے کام، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پڑھو اس کتاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، معافیاں مانگو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آج اگر آپ کو مجھے کوئی خیر اور نیکی سے روکنے والا ہے، ہم خود روکنے والے ہیں، ہم خود رکاوٹ ہے، لیجیے تجربہ کر لیجیے، یہ ابھی بھی جملوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے ایسے دینی اجتماعات پہ، انہی جملوں کے ساتھ ساتھ چپکے چپکے مجھے اللہ کو فریاد کیجیے، اللہ جی آج پھر توفیق دے، میں اس سے توبہ دائر ہونا چاہتا ہوں، یاد رکھیے موقع ملنا جائے تو پھر بات وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، ہم اللہ کو بھلائیں مت، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، لوگوں ان بندوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر میرے رب نے ان ظالموں کو اپنی جانب بلا دیا، ایسا غافل کیا ان کو اللہ نے، ان کو اپنے نفع نقصان کی سمجھ کوئی نہیں آتی، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے جان کو جہنم میں دھکیل رہا ہوں، ان کو دنیا کے حادثات اللہ کی یاد نہیں دلاتے، ان کو موت ایسا عنوان جو انہیں رقت قائم نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلایا بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو جن ساتھیوں ہم نے اللہ کو یاد کیا رمضان میں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے رب کو بھلا دیں، یہ کہیں آج کی رات غفلت کی رات نہ بن جائے، ایسا نہ ہو رمضان جائے عبادتیں بھی چلی جائے۔ یاد رکھیے گا جس نے یہ جرم کیا میرا رب اس کو اس کی جان بھلا دے گا، پھر اس کو سمجھ نہیں لگے گی کہ اپنا نفع کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں۔ اور ہاں مجھے یقین ہے صرف بلانے والے نہیں ہیں، فاذکرونی اذکرکم، ایسے نہیں ہے جو اللہ کو یاد رکھیں گے، اور یاد رکھو جو اللہ کو یاد رکھیں گے میرا رب ان کو یاد رکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسپیکر کو بالکل ساتھ میں لینا، چلو اگر کوئی بندہ اللہ کو اپنے
اے بندے تو نے رمضان بڑا پیارا گزارا ہے، تو اللہ کے دین کی حفاظت کری، اللہ تیری حفاظت کرے، پکا نہیں بس فیصلہ کر کے نہیں کہ رمضان گزر رہا ہے اور تلاوت نہیں گزرے گی، رمضان گزرا ہے یا اللہ تہجد نہیں گزرے گی، رمضان کیا ہے تو استغفار آج بھی نہیں رہے گی، ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایسے اللہ کی فرما برداری کرو کہ موت آ کے تجھے فرما برداری سکھائے ورنہ کچھ ہٹا نہیں سکتی۔ مجھے یوسف علیہ السلام یاد آئے، یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دو باتیں رکھی، کہنے لگے اے میرے رب آپ نے مجھے ایسی حکومت دی ہے کہ جس کی کیا نہیں آئے نا، یا اللہ میرے جیسے بندوں کو تو نے کنویں سے اٹھا کے پورے مصر کا حکمران بنا دیا، کتنی بڑی شان ہے۔ اور دوسری بات اللہ جی آپ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جس علم کی بنیاد پہ میں بادشاہ بناؤں، تابوت کی تعمیر، ان تابوت کی تعمیر کا ہی بنا کے دیا، اس علم نے مجھے جیل سے نکلوا کے تخت پہ بٹھا دیا، یہ علم بھی آپ نے دیا، یہ بادشاہ بھی آپ نے دی۔ آگے بتا کے کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والی ذات، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ مانا حکومتیں میرے پاس ہیں اور آپ بھی دنیا میں میرے دوست آتے ہیں، کوئی بے وفائی نہیں، جتنا مرضی بار اولاد عزت شہرت ملے، دوست یاد سے ہیں، امیدیں سب آپ سے ہیں، کوئی یقین نہیں ہے انشاءاللہ ان دوست پہ پھر دنیا والآخرہ۔ اللہ جی دنیا میں میں اتنی طاقت کے باوجود آپ کا بھکاری ہوں، آخرت میں تو ہوں ہی آپ کی۔ اب آخری بات توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب یوسف کو موت آئے نا فرما برداری کی حالت ہے، بھائی آگے گالے دوست کے مزاجی کی باتیں ہوں، بہت اچھا ہو، اچھے کام ہو، ہمیشہ ہو، اسی نیت سے کیجیے کہ موت اس فرما برداری میں آئے، اگر موت نافرمانی میں آ گئی انما الاعمال بالخواتیم، یاد رکھیے اعمال کا درمدار خاتمے میں ہے، جو اچھی حالت میں فوت ہوا اس کا اچھا انجام ہے، جس کو موت نافرمانی میں آ گئی اس کا انجام نافرمانی والا ہے، اس نے ساری زندگی ضائع کر دی۔ اور یہی مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے مسلمانی کی حالت میں موت دینا، مطلب موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، مطلب ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے جس سے نافرمانی کرے، ہر وقت آپ فرما برداری کریں، غالب یقین ہے کہ موت بھی آ جائے گی، آپ تو رہتے ہی فرما برداری کرو، اوپر سے موت آ گئی، فرما برداری بھی اکٹھی ہو گئی، موت بھی اکٹھی ہو گئی، حدیث بھی شامل ہو گئی، آپ فرما برداری کی حالت میں فوت ہوئے، اللہ آپ کا فرما بردار والے انجام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوشیں رمضان میں قبول فرمائے، اللہ زندگی کو پھر موقع دے، پھر میں اپنی وہ گزارش اپنا اعلان کرا دوں، بھائی 5 منٹ نکال لیجیے، اللہ کے لیے نکال لیجیے، اور میری بات میں یقین مت کیجیے، میرے رب کی بات میں ہم ساری یقین کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 2 نفل پڑھ کے نا اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ کیے، میرے گناہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہدف سمجھ لیجیے کہ پورا جمعہ کچھ نہیں سنا، بس ایک ہی بات سنی ہے، مولوی صاحب بھائی ہم شروع میں بھی یہی کہتے تھے، آخر میں بھی یہی کہتے تھے کہ رمضان جا رہا ہے، حدیث میں ہے ناکام و نامراد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کے گناہ معاف کوئی ہوئے۔ آج کا طلوع آفتاب 2 قسم کے لوگ اس زمین پہ باقی چھوڑے گا، ایک جس کے گناہ معاف ہو گئے، دوسرے جن کے کوئی نہیں ہوئے، جن کے کوئی نہیں ہوئے ناکام ترین لوگ ہیں۔ لہذا فائدہ اٹھائیے، 5 منٹ اپنے اللہ کو دے دیجیے، اللہ آپ کو 5 کروڑ 5,000 منٹ اور سیکنڈ دے دے اور جنت کے دے گا۔ اس میں توبہ استغفار کیجیے،
اللہ سے دعا کیجیے رہی سے اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں ہم سب کی درگزر فرمائے مزید توفیق عطا فرمائے هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عید الفطر کی نماز 6:30 پہ 6:30 جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور نبی علیہ السلام کھلے میدان میں نماز پڑھا کرتے تھے. انشاءاللہ یہ سامنے گورنمنٹ اسکول میں 6:30 عید الفطر کی نماز کھڑی ہو جائے گی. کوشش کریں گھر سے کچھ کھانا چاہیں تو کھجوریں کھا کے تعداد میں یہ مصنوع طریقہ ہے. اچھا لباس پہنے جو میسر ہے خوشبو کا استعمال مسواک غسل کریں اور ایک راستے سے آئیں اور دوسرے سے جائیں. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. پیارے نبی کا یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آئیں اللہ کی سجدے ہوتے اللہ کے نعرے مارتے تھے. کیا نعرے اللہ کے؟ اللہ اکبر یا اللہ تو سب سے بڑا ہے تیری شان سب سے بڑی ہے تو وحدہ لا شریک ہے جس نے رمضان جیسی نعمت دی پھر عید جیسی خوشی عطا فرمائی. سب شان سے اللہ کے لیے یہ حق ہے اس اللہ کا. اذکروا اللہ کما ہداکم. لوگوں اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا اسے یاد کرنا سکھایا گیا. اور یہ اللہ نے سکھایا کہ ایک رکعت تکبیرات پڑھی جائے دعائیں اللہ کے حضور کی جائے. وہ عربی کا شعر ذہن سے اترتا نہیں. العید من غفر له ذنبه. عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائے. اللہ کرے ہم سب کی ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہوں کی معافی کا ایک نشانی اور آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں اللہ راضی ہو رہا ہوں. دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا اللہ اس کو خوشی عطا کرتا ہے. ہلکا رہتا ہے. گندگی اتر گئی ہلکا ہلکا کہتا ہے. ایک دل میں ایسی اطمینان ایسی ٹھنڈ ایسا سکون اور چین کہ اب جان چھوٹ گئی. یہ نشانی ہے گناہوں کی قبولیت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسنات قبول فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك واعداء الدين اللهم انجنا اخوان المسلمين من سر الكفار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوة قرآننا. اللهم احفظ بلادنا باكستان. اللهم احمل حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا مالكنا خالقنا يا ذو الجلال والاكرام تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.
से फरमाए। दूसरी राहत में अल्लाह के जोर दुआएं पढ़ेंगे तो जनाज़ा मिल जाए, सब दोस्त फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम सब्बिह इस्म रब्बिकल अ'ला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح
صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر
الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قريب اللهم اعزنا بالقران اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام